مولاي صل وسلم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. اور زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ کے ہیں اور اللہ غالب ہے، حکمت والا. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہم تاریخ اسلام کی ایک عظیم ہستی، مجاہد اسلام، عاشق رسول، حضرت سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، کردار، احوال اور آثار پر گفتگو کر رہے. آپ نے نور الدین زنگی کا نام اکثر سنا ہوگا. پورا نام تھا نور الدین محمود زنگی. ان کے والد کا نام تھا عماد الدین زنگی. زنگی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خاندانی نسبت تھی. ان کے والد عماد الدین زنگی کا انتقال ہوا. دو بھائی تھے. ایک بھائی کو ایک طرف والی بنا دیا گیا اور دوسرے بھائی کو دوسری ریاست کا والی بنا دیا گیا. صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پر جو بیت المقدس فتح ہوا، 500 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی. پھر عیسائی پادریوں نے عیسائیوں کو جگانا شروع کیا، دوسرے الفاظ میں ورغلانا شروع کیا کہ یہاں پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ہی اس کے والی وارث ہیں. عیسائیوں نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیا جس کو صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا. صلیب ایک نشان ہے اور وہ ان کے نزدیک متبرک نشان ہے کہ جس نشان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صولی کو ظاہر کیا جاتا ہے. صلیب کا نشان اس طرح ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ نے دونوں ہاتھ کھولے اور بقول ان کے کہ ان کو صولی پہ چڑھا دیا گیا، اسی نشان کو لے کر کے انہوں نے اپنا ایک متبرک اور مذہبی نشان بنایا. اس نشان، اس جھنڈے کے تحت سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے اور ایک باقاعدہ طور پہ جنگ کا آغاز ہوا جو کہ مختلف مسلمان ملکوں، ریاستوں میں لگائی گئی. اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا گیا. صلیبی جنگوں کے تحت مسلمانوں کا بے تحاشا نقصان ہوا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے ارد گرد 70,000 کے قریب مسلمانوں کا خون بہا دیا. یہ بھی جو ظلم و بربریت ہوئی، اس میں اعداد و شمار کے مطابق 55,000 فلسطینی شہید ہوئے. یہ ان کے اعداد و شمار ہیں، حالانکہ 55,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے، 3 لاکھ کے قریب بے گھر ہوئے. یہ اس دور کی بات ہے جب دنیا کی آبادی بھی اتنی نہ تھی. اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے. تو سلطان نور الدین زنگی نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو متحد کرنا شروع کیا. اول حمص پہ قبضہ کیا، پھر حلب جو مسلمانوں کا شہر تھا اس کو قبضے میں لیا، پھر اس کے بعد دیگر شہروں کو قبضے میں لینا شروع کر دیا. سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں بیت المقدس فتح کروں، اور اپنے اس مقصد میں اتنا پختہ تھا کہ اپنے ساتھ ایک ممبر بنا کے رکھتا تھا. پھر اس نے وہ ممبر حمص کی جامع مسجد میں نصب کیا کہ یہ ممبر بیت المقدس میں رکھا جائے گا اور میں وہاں پہ کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ادا کروں. بیت المقدس کے حوالے سے اتنی چاہت اور اتنا جذبہ تھا کہ یہ جذبہ پھر اس نے آگے اپنے ایک سپہ سالار جس کا نام تھا شیر کوہ. شیر کوہ کا ایک بھتیجا تھا، اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ جذبہ منتقل ہوا. سارے سپہ سالاروں میں تھا مگر ایوبی کے اندر بدرجہ عتم یہ جذبہ تھا.
سلطان نور الدین زنگی کے بعد پھر بیت المقدس کی فتح کا صحرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پہ سجا، جو کہ اس کا رشتہ دار نہ تھا، نور الدین زنگی کا بیٹا بھتیجا نہ تھا، بلکہ اس کی فوج کا جنرل تھا شیر کوہ، یہ شیر کوہ کا بھتیجا تھا۔ تو اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے نور الدین زنگی نے ایوبی کو آگے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا اپنا بیٹا صرف 11 سال کی عمر کا تھا، جبکہ ابن سبا اور اس کے فدائیوں نے نور الدین زنگی کو شہید کر دیا۔ ایوبی پر بھی حملہ ہوا مگر ایوبی بچ گیا اور نور الدین زنگی نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ تھا ابتدائی خاکہ۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، حضور علیہ السلام سے بے لوث محبت، اور اتنی محبت کہ پھر سرکار کا نور الدین زنگی کی خواب میں 3 مرتبہ تشریف لانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے زنگی ہی مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا تھا، مصطفیٰ بھی زنگی سے محبت کرتا تھا۔ نور الدین زنگی کے کارناموں میں سب سے پہلے صلیبیوں کے خلاف جہاد ہے، پھر مساجد، مدارس، خصوصاً دارالحدیث کا قیام، علماء سے محبت ہے اور سرکار سے والہانہ عشق ہے۔ یہ اس کے کارناموں میں سے بڑے کارنامے۔ اس کی مجلس میں کبھی فحش کوئی نہیں ہوتی تھی۔ یہ انتہا درجے کا متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے دارالعدل قائم کیا اور خود وہاں پہ آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کو خبر ہوئی کہ صلیبیوں نے مصر کے شہر دمیاط پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ اس نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، 20 دن مسلسل روزہ رکھا اور افطاری کے وقت صرف پانی پیتا تھا، ہلکی پھلکی کوئی شے کھاتا، پھر اسی طرف لگ جاتا کہ بھئی کس طرح دمیاط کو واپس لیا جائے۔ ایک مرتبہ اس نے علماء کی مجلس سجائی اور کہا مجھے حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سناؤ۔ علماء بیٹھے۔ اب دیکھیے بادشاہ سے بھی گزرے، ہم جن بادشاہوں کو جانتے ہیں، جن کے بارے سنا ہے، انہوں نے خوش ہونا ہوتا تو وہ اپنے سامنے طوائفوں کو نچایا کرتے تھے، گانے باجے کی محفلیں ہوتی تھی، مگر یہ عاشق رسول جب کوئی مہم درپیش ہوتی تو علماء کو بلا کے یا قرآن سنتا تھا یا مصطفیٰ کا فرمان سنا کرتا تھا۔ تو ان سے کہا مجھے تم نے سرکار کے فرامین سنا دیں۔ انہوں نے حدیث مصطفیٰ پر مشتمل ایک کتاب شروع کر دی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے ایک حدیث آئی۔ کچھ حدیثیں ہیں جن کے ساتھ سرکار کے ایکشن بھی جڑے ہوئے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کسی کو سنائی، بات سنائی، ساتھ مصافحہ کر لیا۔ اب وہ آگے جس کو حدیث سنائے گا وہ بھی مصافحہ کرے گا، وہ آگے جس کو سنائے گا وہ بھی مصافحہ کرے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ آج تک چلا رہا ہے۔ ایک حدیث تھی کہ سرکار نے وہ حدیث مصطفیٰ، حدیث مبارکہ سنائی اور مسکرا دیے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالتبسم، کہ یہ حدیث مسلسل سرکار تک چلی آ رہی ہے اور سرکار نے اس حدیث کو سناتے ہوئے ابتسامہ، مسکراہٹ کا اظہار کیا۔ تو جب یہ علماء کرام نے حدیث مبارکہ سنائی تو سارے مسکرا پڑے کہ سرکار نے حدیث سناتے ہوئے ابتسامہ، حضور مسکرائے تھے تو ہم بھی مسکرائے، مگر زنگی نہیں مسکرائے۔ ایک عالم نے کہا حضور والا آپ بھی مسکرا دیں تاکہ وہ سلسلہ جو سرکار سے مسلسل چلا آ رہا ہے وہ آپ کے توسل سے آگے بھی چلے، آپ بھی کسی کو سنائیں کہ یہ حدیث میں نے مصطفیٰ سے سنی۔ اور حضور علیہ السلام نے حدیث سناتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے مسکراہٹ کا اظہار کیا۔ نور الدین زنگی خاموش ہو گیا اور کہنے لگا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے
اللہ کہے گا تمہارے مسلمان بھائی دمیات میں مر رہے ہیں تو یہاں پہ مسکرا رہا، اس لیے میں مسکرا نہیں سکتا جب تک دمیات کو واپس قبضے میں نہیں لے۔ اتنا غیرت مند تھا، اتنا بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ تھا، اتنی جرت والا شخص تھا، اور یہ جرت دین اسلام ہمیں سکھاتا۔ جناب حذیفہ بن یمان، حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی حذیفہ بن یمان، ایک دفعہ کافروں کے دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا چنا ہوا تھا، تو آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا، لقمہ نیچے گر گیا۔ جناب حذیفہ بن یمان نے وہ لقمہ اٹھایا، وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا اور کھانا شروع کر دیا۔ آپ کے اصحاب کہنے لگے حضور والا یہ کافر لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کبھی کھانا نہیں دیکھا، ہم نے انواع و اقسام کا کھانا یہاں پہ چن دیا ہے اور یہ زمین پہ گرا ہوا ٹکڑا کھا رہے ہیں۔ تو جناب حذیفہ بن یمان صحابی رسول، آپ نے جو جملہ کہا آج بھی تاریخ میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، جھلملا رہا ہے۔ جناب حذیفہ کہنے لگے آترک سنت رسول اللہ لہذا الہمخا، میں ان احمقوں کی خاطر اپنے مصطفیٰ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، مصطفیٰ کا طریقہ تو تم کہو ان کی وجہ سے کر دو۔ یہی لوگ کہتے ہیں نا بھی یہ سنت پہ عمل کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو فرمایا یہ جو احمق لوگ ہیں جنہیں خبر نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، جیسے مصطفیٰ نے کیا ہے ویسے کرنا شروع کر دو، اللہ تم سے محبت شروع کر دے۔ تو نور الدین زنگی بات کرنے کا بڑا طریقہ سلیقہ، نہایت ہی قادر الکلامی والا شخص، اس کی مجلس میں کبھی کسی نے فحش بات نہیں سنی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، جب میں اس کے بارے پڑھ رہا تھا تاریخ میں لکھا ہے اس کی مجلس میں کبھی فحاشی والی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہماری مجلسیں کس طرح کی، برے لطیفے بھی سنائے جاتے، فحش باتیں بھی ہوتی، موبائل کھول لیا جائے تو سکرولنگ کرتے ہوئے جہاں پہ کوئی تھرکتا بدن آئے اس پہ روک لیا جاتا، قرآن آئے حدیث آئے تو گزر جاتے، یعنی حرام پہ رکتے ہیں حلال پہ گزر جاتے۔ ہونا چاہیے کہ حلال پہ ٹھہر جا، حرام پہ تو رکتا ہے اور حلال پہ تو نہیں رکتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مومن جہاں بیٹھا ہو وہاں ایمان کی خوشبو جنم لیتی۔ تو اس کی مجلس میں قرآن کی تلاوت ہوتی، مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جاتا تو امام صاحب کا نام تھا یحییٰ۔ یحییٰ بڑے اللہ والے تھے اور سلطان نور الدین زنگی مسجد کے امام یحییٰ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب اس نے مسلسل روزے شروع کیے، جب دمیات پہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، 20 مسلسل روزے رکھے اور کھانا پینا موقوف ہے، کمزور ہو گئے۔ اس سے ڈرتے مشیروں نے کہا بھی نہیں کہ حضور والا کھائیں ورنہ کمزوری زیادہ ہو جائے گی۔ امام یحییٰ سے لوگوں نے کہا آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں سلطان، تو آپ بات کیجیے۔ کہنے لگا اچھا صبح ہمت کر کے بات کروں گا۔ امام یحییٰ کہتے ہیں میں رات سویا تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ یہ نور الدین زنگی سے کہہ دو اللہ تعالیٰ دمیات کو فتح عطا فرمائے، صلیبی چلے جائیں گے تو فکر نہ کر۔ تو کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس نے پوچھ لیا کہ واقعی سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی طرف سے سنا رہا ہے؟ واقعی حضور بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہانی باز بڑے ہوتے ہیں اور سرکار تک جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، انہیں حیا نہیں ہوتی۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت آپ کے پاس ایک شاعر آیا اور آ کے کہنے لگا جی یہ میں نے نعت لکھی ہے ذرا تشریح تو کر دے۔ آپ نے نعت دیکھی تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کی محبت میں جل رہا ہوں، مر رہا ہوں، سسک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، الجھ رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا لگتا تو نہیں ہے تو سرکار سے اتنی محبت کرتا کہ تو کہے میں تڑپتا بھی ہوں، میں روتا بھی ہوں، میں بلکتا بھی ہوں، لگتا تو نہیں ہے۔ کہنے لگا جی شاعری ہے، شاعری شاعری ہوتی ہے، اس میں سچائی کہاں سے ہوتی ہے؟
جلال میں کھڑے ہو گئے، فرمایا سرکار سے تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے اب بھی شرم نہیں آ رہی؟ تیری کیفیت نہیں ہے اور تو نعت میں کہہ رہے یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں مر رہا ہوں، آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہوں، تو جھوٹا بندہ ہے۔ آج ہم نعت خوانوں کو سنتے ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں کیسے کیسے اشعار کہتے ہیں، اور مدینہ شریف کی عظمت بیان کرتے ہوئے وہاں جائیں گے، وہاں گم ہو جائیں گے، بقیع میں ہمارا مدفن ہوگا۔ لیکن اگر وہاں جہاز کسی وجہ سے ڈیلے ہو جائے، ٹکٹ کینسل ہو جائے، 2 دن آگے چلا جائے، تو یہ پی آئی اے کے آفس جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دے کہ بھئی نہیں آج ہی ہم نے پاکستان جانا۔ بھی وہاں تو کہتے ہو مدینہ جائیں گے، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، تڑپ جائیں گے، گم ہو جائیں گے، بقیع میں ہمارا مدفن ہوگا۔ یہاں 2 دن ملے ہیں، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تم نے لڑائیاں شروع کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سارے جھوٹے ہو۔ نعت خواہ نعت پڑھتا ہے، میں سرکار کے عشق میں نعت پڑھتا ہوں، پیسے نہ ہو اگلی دفعہ آتا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عشق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ شاعر صاحب خدا کا خوف کرو، جھوٹ بولنا ہے کسی اور کے متعلق بول لو، مصطفیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، مصطفیٰ کے بارے جھوٹ نہیں بولنا، جو کیفیت ہے وہی حضور کی بارگاہ میں بیان کرنی۔ اور پھر یہی کیفیت امام احمد رضا جب سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلوہ دکھائیں، جلوہ نہیں دکھایا جاتا تو عرض کرتے ہیں وہ سوئے لا نظار پھرتے، تیرے دن نئے بہار پھرتے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو اور دل سے پیدا ہو، پھر سرکار نظر کرم بھی فرما دیتے۔ تو یحییٰ کو سرکار نے کہا نور الدین زنگی سے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دمیات کو اللہ فتح کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور الدین زنگی کو بچہ تو نہیں ہے، میں اس کو یہ حدیث کی بات آپ کی سناؤں، وہ کہے کہ کیا دلیل ہے حضور نے فرمایا، تو کہنا حضور نے فرمایا یحییٰ نور الدین زنگی سے کہنا حارم کا دن یاد کر لے۔ اتنی بات حضور نے کہی تو یحییٰ کہتے میری آنکھ کھلی، صبح نور الدین زنگی نماز کے لیے آئے تو میں ان کے قریب ہوا، مصافحہ کیا اور ڈرنے لگا بھی کیا بات کروں، کس طرح کروں، روب بڑا تھا۔ ابھی میں خاموش بیٹھا تھا، نور الدین زنگی کہنے لگے یحییٰ تو خود ہی رات والی بات سنائے گا یا میں سنا دوں؟ تو کہا ہکا بکا الفاظ ختم ہو گئے۔ میں نے کہا حضور والا بات تو پتہ چل گئی، لیکن یہ حارم والا دن کون سا ہے؟ تو زنگی کہنے لگا حارم دمشق کا ایک شہر تھا، صلیبیوں سے آزاد کروا رہا تھا، مگر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں قافلے سے ہٹ کے دور چلا گیا، گھوڑے سے اترا، اپنا رخسار مٹی پہ رکھ دیا اور میں نے اللہ سے عرض کیا ہے مولا یہ لشکر بھی تیرا لشکر ہے، یہ دین بھی تیرا دین ہے، میں مر جاؤں تو میری وقت کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تیرے دین کا نام بلند رہے۔ اتنی بات کہی، اللہ نے اسی دن فتح عطا فرما دی۔ جو سرکار نے کہا نا حارم کا دن یاد کر لے، مطلب یہ ہے مصطفیٰ کی نظر کرم بھی وہاں شامل ہے۔ یہ سلطان نور الدین زنگی معمولی بندہ نہیں تھا، دار العدل، دار الحدیث، حدیث سے بڑی محبت کرتا تھا، مصطفیٰ کے فرامین سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اور عدل و انصاف کا دورہ اتنا، چور ڈاکو آتے تو سزا دیتا، دین کے حوالے سے کوئی بدگمانی پھیلانے والا آتا تو اس کو زیادہ سزا دیتا۔ کہتا کہ ہم چوروں ڈاکوؤں کو تو ماریں، جو دین کا تیا پانچا کرے اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ ایسے ہی سرکار اس سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، دین کے باغیوں کو یہ زیادہ واصل بالنار کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اعلان کیا 5 دن دار العدل میں خود بیٹھا کروں۔ یہ خود مسند پہ بیٹھ جاتا، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی مشیر نہیں۔ 5 دن بیٹھا، کوئی سائل نہیں آیا۔ ساتھیوں کو کہتا ہے لگتا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، کوئی سوال ہی نہیں آیا۔ لوگ کہنے لگے حضور والا سوال ہی اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے جتنے گورنر اور قاضی مقرر کیے ہیں کبھی کسی نے ناانصافی نہیں کی، تو لوگوں کو انصاف دہلیز پہ مل جاتا ہے، اس لیے آپ کے پاس نہیں۔ آج دیکھیے ہمارا حال کیا ہو گیا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ ایک ڈی پی او صاحب ہیں غلام محی الدین، وہ برسر مجلس سنوائیاں کرتے ہیں، اسی وقت وہ فیصلہ صادر کرتے، لوگ دل سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، آگے بات بڑی خوبصورت کرتا ہے، کہتے ہیں عدالتوں کو پھر نپٹ لینا۔
بھی عدالتیں اگر انصاف اسی وقت دینا شروع کریں تو کون یہاں پہ دھکے کھائے؟ عدالتیں فوراً انصاف نہیں دیتی، بہنیں بری ہو جاتی ہیں، ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، ہڈیاں گل جاتی ہیں، انصاف نہیں دیتا۔ انصاف دے رہا، لوگ محبت نہ کریں تو کیا کریں؟ نور الدین زنگی کہنے لگا 5 دن ہو گئے مجھے دارالعدل میں بیٹھے، کوئی سائل نہیں آیا۔ کہ حضور والا جتنے آپ نے قاضی مقرر کیے ہیں اسی وقت تو انصاف کر۔ نور الدین زنگی کہتا ہے میں سویا تو خواب میں سرکار تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نور الدین یہ 2 لوگ ہیں، مجھے 2 چہرے دکھائے گئے، مجھے ان شریر لوگوں سے بچاؤ۔ جو سرکار خواب میں آگے اتنی بات ارشاد فرما سکتے ہیں تو ظاہر ہے جس کو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اس میں کوئی خاص بات ہے تو ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وگرنہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہوتی، بادشاہوں کو غلاموں کی کمی نہیں ہوتی، جن کے دربان جبریل اور میکائیل جیسے ہوں ان کو کیا کمی ہو سکتی ہے، مگر جس پر نظر کرم آ جائے۔ یہ نور الدین زنگی کہتے ہیں سرکار خواب میں تشریف لائے اور کہا ان 2 شریر لوگوں سے بچاؤ۔ میں بڑا پریشان اٹھ کے بیٹھا، میں نے کہا شاید میرا وہم ہے، میں پھر سو گیا۔ پھر سرکار تشریف لائے، زنگی ان 2 شریروں سے بچاؤ، کہا میں پھر سو گیا شاید وہم ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سرکار تشریف لائے، تہجد کا وقت تھا، پھر اس کے بعد آنکھ نہ لگی۔ میں نے اپنے مشیر خاص کو بلایا اور کہا 3 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اور حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھ لیتا ہے شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، دراصل وہ مجھے ہی دیکھتا۔ تو حضور تشریف لائے ہیں، حضور نے 2 لوگوں کی شکلیں دکھائی ہیں، میں نہیں جانتا یہ کون لوگ، اور یہ بھی ایک بڑی ولایت کی بات ہے۔ محدثین نے لکھا ہے جس کو خواب میں ایک دفعہ جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے اللہ ہزاروں درجے ولایت کے اس کو اسی وقت عطا کر دیتا۔ سلطان محمود زنگی اسی وقت اٹھا، تحائف اکٹھے کر لیے، مدینہ شریف کے گورنر کو اطلاع ہوئی کہ سلطان آ رہا ہے، وہ باہر استقبال کے لیے آیا۔ سلطان کہنے لگا میں اہل مدینہ کے لیے تحفے لے کے آیا ہوں، سب کو اکٹھا، کوئی نہ رہے۔ اعلان ہو گیا سلطان تشریف لائے ہیں، سب کو تحائف دیے جائیں گے، سارے آئے، سارے لائنوں میں لگ گئے۔ سلطان نے ایک ایک کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا، ساتھ تحفہ بھی دینا شروع کر دیا، سب کو تحفے دیے، مگر وہ چہرے جو سرکار نے دکھائے تھے وہ نظر نہ آئے۔ بڑا پریشان، گورنر سے کہنے لگا کوئی اور بھی ہے؟ نہیں جی سارے آ گئے، دیکھو تو صحیح کوئی ہو۔ کہا جی مدینہ منورہ میں وہ باہر سے 2 نیک ہستیاں تشریف لائی، کافی عرصہ ہو گیا گھر سے باہر نہیں نکلتے، صرف ظہر کے وقت وہ گھر سے باہر آتے ہیں اور عبادت کر کے لوگوں سے ملاقات کر کے پھر اندر چلے جاتے، جس طرح وہ چلے میں بیٹھے اعتکاف میں بیٹھے۔ کہنے لگا ان کو بلاؤ، جی وہ آتے نہیں ہیں، کہ سلطان کا حکم ہے لے کے آؤ۔ جب ان کو سامنے لایا گیا تو بڑی بڑی داڑھیاں، دستاریں، چہرے پہ محراب کا نشان ہے، پورا اسلامی حلیہ ہے جس طرح فرشتے ہیں۔ اب نور الدین زنگی نے دیکھا یہ تو وہی لوگ ہیں سرکار نے جن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے، کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کچھ دے دسو بلے نوے کی کیتی جاندے ہو۔ وہ ساری شکل و صورت مومنانہ ہے، سرکار کہہ رہے ہیں شریر لوگ ہیں، سرکار کہہ رہے ہیں ان سے بچاؤ۔ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ جی کلام ہم کم کرتے ہیں۔ اچھا ان کے گھر کی تلاشی لی جائے، گھر گئے تو ایک مٹکا پانی کا ہے، چند ٹکڑے روٹی کے ہیں، کچھ بھی نہیں، درویشانہ ماحول ہے، ایک چٹائی ہے، چٹائی کو اٹھایا گیا تو سرنگ ہے، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ، سرنگ ہے۔ سلطان کانپ کے رہ گیا، کہنے لگا تم کون ہو؟ پکڑ لیا، ابھی مار دیں گے۔ تھر تھر کانپنے لگے، جی عیسائی ہیں، ہمیں اتنا معاوضہ دیا گیا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو یہاں سے نکال کے ہم نے کہیں اور منتقل کرنا۔ نور الدین زنگی سروں میں داخل ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں تک پہنچ چکے تھے، بوسہ دے کے واپس آیا، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت ان کو قتل کروایا، ان کو آگ میں جلایا، پھر کہا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ارد گرد بنا دی جائے، کعبہ شریف کی مماثلت نہ ہو کہ اس کی 4 دیواریں ہیں، اس کی 5 دیواریں بنائی گئی، سیسا پلائی ہوئی دیوار جس میں کسی قسم کا کوئی دروازہ نہ تھا، وہ دیوار بنا دی گئی، اس کو بند کر دیا گیا کہ قیامت تک اس کو کوئی کھولنے والا۔ جناب عیسیٰ جب آئیں گے سو آئیں گے، اس کے اندر اب کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ جو تصویریں ہمیں بعض گھروں میں نظر آتی ہیں، حضور علیہ السلام کی قبر انور ہے، یہ حضرت ابوبکر کی ہے، کسی کی کوئی تصویر دوستوں موجود نہیں۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصویریں ہیں، ان کے مزار کی تصویریں ہیں، کونیا کی، جو حضور کی قبر انور سے منسوب کر کے لوگوں نے مشہور کر دی۔ اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار اس نے بنائی، پھر اس کے ارد گرد ایک اور دیوار بنائی، پھر اس کے کئی سو سال کے بعد اس کے آگے وہ سنہری جالیاں نصب کر دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن سبا یہودی اور اس کی فدائیوں کی سازشوں سے ان کو شہید کیا گیا، اور ان کا مزار دمشق میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ محدثین نے مجرب اپنا ایک وظیفہ بیان کیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس نیک بندے کے دربار کے پاس آ کے اللہ سے دعا کرے، اس کے صدقے اللہ دعا کو جلد قبول فرما لیتا۔ قرآن میں بھی کہا نا کہ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، حالانکہ برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، مسجد کے باہر کہاں سے برکت؟ کثیر مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزارات موجود ہیں، جہاں مزارات ہیں وہاں بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، یہ ہمارے عظیم مجاہد ہیں جن کا نام لینا ہم نے ترک کر دیا۔ ہم نے ہیری پوٹر بنا لیے، ہم نے دوسرے تیسرے لوگوں کو سمجھا کہ بھی یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ ہمارے ہیروز تو یہ ہیں جو کہ دین سے محبت کرنے والے، خلوص و للہیت سے دین کی خدمت کرنے والے، آج دنیا سے چلے بھی گئے ہیں مگر دلوں میں پھر بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی قبور پر کروڑ ہا انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔